ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل افرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آج کے درس میں ہمارے پیش نظر ہے، وہ باب ہے باب من الشرک لبس الحلقۃ والخیط ونحوہما لرفع البلاء او دفعه، یعنی مصیبت کو دور کرنے کے لیے یا مصیبت سے حفاظت کے لیے حلقے یعنی کڑے اور دھاگے وغیرہ باندھنا اور پہننا، یہ شرک کی قسموں میں سے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے تحت قرآن کریم کی ایک آیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر نقل کیا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت نقل کی گئی ہے وہ سورۃ الزمر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے، کن سے کہنا ہے؟ تو مشرکین سے۔ افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، یہ بتلاؤ کہ اللہ کے علاوہ جن کو بھی تم پکارتے ہو، یہ اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارا جا رہا ہے وہ پتھر بھی ہو سکتے ہیں، درخت یعنی جھاڑ بھی ہو سکتے ہیں، اور بشر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جن کو بھی پکارا جائے سب کے سلسلے میں یہ سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ کہ ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کسی نقصان کا ارادہ کرے، نقصان بیماری دے دے، مالی اعتبار سے نقصان سے دوچار کر دے، یا اور کسی مصیبت میں ڈال دے، جس طرف سے بھی ہو، تو اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے اللہ، اس کا ارادہ ہو، او ارادنی برحمہ، یا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ رحمت کا ارادہ فرمائے، یعنی مجھے صحت سے نوازنا چاہے، مجھے دولت سے نوازنا چاہے، کسی اور نعمت سے اس کی طرف سے نوازنے کا فیصلہ ہو، کہل کن ممسکات رحمتی، تو کیا وہ مجھ سے نقصان کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور کیا وہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جواب نہیں میں آنے والا ہے۔ امام مقاتل رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور مفسر ہیں، مفسر ہے تابعی،
انہوں نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے حکم کے مطابق مشرکین سے یہ سوال ان کے سامنے ٹھہر کر کیا کہ بتلاؤ یہ بات ہے، کیا تمہارے معبودوں کے اندر یہ صلاحیت ہے؟ تو ان کی طرف سے جواب نہیں آیا، خاموش رہے. اور یہ خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے معبودوں میں اس قسم کی کوئی صلاحیت نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا قل حسبی اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. اور کہا علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. تو یہ سورہ زمر کی آیت ہے، اس میں اللہ نے علانیہ لفظوں میں پوچھوایا اور سوال کیا ہے. یہاں اس آیت کریمہ کو اس باب کے تحت نقل کرنے سے مقصود کیا ہے؟ تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح کے مطابق اللہ نے اصنام یعنی بتوں کے سلسلے میں یہ سوال پوچھنے کو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اس سوال کا مقصد یہ کہ اصنام یہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ نفع پہنچا سکے، اور اس لائق نہیں ہے کہ وہ نقصان سے دوچار کر سکے. گویا کہ نفع اور نقصان کا سبب وہ نہیں ہے. اس طرح صنم یعنی بت نفع اور نقصان کا سبب نہیں ہے، اسی طرح وہ تمام چیزیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سبب نہیں بنایا ہے نقصان اور نفع کا، ان کو اگر سبب بنایا جائے گا تو وہ شرک کے دائرے میں داخل ہو جائے گا. جس طرح اصنام کو سبب بنانا مدد کا یا نقصان کا ذریعہ سمجھنا یہ شرک ہے، اسی طرح وہ تمام چیزیں جن کو اللہ نے سبب نہیں بنایا ہے ان کو سبب بنانا کیا ہے؟ شرک ٹھہرے گا. تو وہ دوسری چیزیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں، دھاگے بھی ہو سکتے ہیں، حلقے اور کڑے بھی ہو سکتے ہیں. یہ مناسبت ہے آیت کریمہ سے اس باب کی کہ سبب جو نہیں ہے اس کو سبب بنا رہے مشرکین. تو جو لوگ بھی ایسی چیز کو سبب بنائیں گے جن کو اللہ نے سبب نہیں ٹھہرایا وہ بھی انہی کے حکم میں ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ سبب ہے کیا چیز؟ تو ایسی چیز کہ جو ذریعہ کے طور پر کام دے وہ سبب ہے، اور کوئی چیز نفع یا نقصان کا سبب ہے یا نہیں ہے اس کو جاننے کے دو ذرائع، ایک شرعی ذریعہ ہے یعنی وحی کے ذریعے سے معلوم ہو کہ یہ چیز نفع یا نقصان کا سبب ہے، اور دوسرا ذریعہ ہے قدری یعنی اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کی تخلیق کی بنیاد پر کسی چیز کے اندر تجرباتی طور پر یہ محسوس کیا جائے کہ اس کے اندر نفع یا نقصان ہے. قرآن مجید کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ شفاء للناس، یہ لوگوں کے لیے شفا ہے. سورۃ الفاتحہ کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ اس میں شفا ہے. تو شرعی سبب سے یہ معلوم ہو رہی ہے بات کہ یہ قرآن یا قرآن کی مخصوص سورۃ الفاتحہ یہ شفا ہے، یہ شرعی ذریعہ ہے. قدری ذریعہ یعنی تجرباتی طور پر ایک آدمی کو یہ معلوم ہو کہ اللہ نے فلاں چیز میں تاثیر رکھی ہے. فلاں چیز میں تاثیر رکھی ہے کس طرح؟ تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ بالکل واضح اور عیاں طور پر لوگوں کے سامنے ہو، مشاہداتی طور پر یہ چیز دکھ کر آئے. مشاہداتی طور پر کیسے؟ تو انہوں نے مثال دی ہے کہ داغنا ایک علاج ہے. داغنے کے ذریعے سے شفا ملتی ہے. تو داغنے کے ذریعے سے شفا ملتی ہے، یہ دکھ کر آتی ہے کہ فلاں کو داغا گیا اور شفا مل گئی، وہ نظر آنے والی چیز ہے. لیکن ایک آدمی دھاگا پہنے اور دھاگا پہننے کے بعد یہ کہے کہ نہیں، میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز سے دھاگا باندھنے سے یا کڑا پہننے سے مجھ کو شفا مل گئی ہے، تو کیا اس تجربے کو دلیل بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ سمجھ رہے بات؟ لوگ اس طرح کی بات پیش کرتے ہیں. تو کیا اس تجربے کو دلیل بنا سکتے ہیں؟ تو اس کو دلیل نہیں بنا سکتے. کیوں نہیں بنا سکتے؟ تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ
بہت سارے موقعوں پر ایک آدمی اپنی نفسیاتی کیفیت کی بنیاد پر کسی چیز سے متاثر ہو جاتا ہے۔ مثال دی انہوں نے کہ ایک آدمی ہے جس پر پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن کریم کی آیات وغیرہ کے ذریعے دم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک شخص آتا ہے، دم کرتا ہے، اس کو کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، لیکن ایک دوسرا شخص آتا ہے اور دوسرے شخص کے پڑھنے کی وجہ سے اس کو شفا مل جاتی ہے۔ ابھی جو دوسرا شخص ہے وہ کون ہے؟ تو یہ دوسرا شخص وہ ہے کہ جس کے سلسلے میں اس کا عقیدہ ہے، وہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کے پڑھنے سے مجھ کو شفا ملے۔ تو اس کے پڑھنے سے شفا ملنا اور نہیں ملنے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو نفسیاتی کیفیت ہے اس حوالے سے اس کیفیت کا ہی آتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے چیزیں کائنات کی ایسی ہو سکتے کہ جو اصلاً سبب نہیں ہے، لیکن ذہنی طور پر ایک آدمی نے فرض کر لیا اور مان لیا کہ اس کے اندر کیا ہے، شفا ہے، اس میں نفع ہے اور نقصان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیانا، نفسیاتی جو اثر ہے وہ ہے ہی، مزید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحانی نظام بھی ہے کہ جو جس طرف جائے اللہ اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابھی ہمارے سامنے آئے گی اگلے درس میں انشاءاللہ، کہ جو شخص کسی چیز کو لٹکائے فوکیلا الیہ، وہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو آزمائش کے لیے اور امتحان کے لیے کسی کو شفا مل جائے، یہ ممکن ہے، یا یہ ممکن ہے کہ نفسیاتی کیفیت کی بنیاد پر اس کو شفا مل جائے اور وہ سمجھے کہ میرا تجربہ ہے۔ تو ایسا تجربہ چلنے والا نہیں۔ کون سا تجربہ؟ جو دکھ آئے، جو عملی طور پر پریکٹیکل انداز میں محسوس کیا جائے، نفسیاتی اور ذہنی طور پر جس کا مشاہدہ نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ گئے۔ اب سبب کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا، علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ اللہ پر ہی کرنا چاہیے۔ کن کو؟ جن کو بھروسہ کرنا ہے۔ تو جو واقعی طور پر بھروسہ کرنے والے ان کا بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ہے۔ دوسرے اس لائق ہے ہی نہیں کہ ان پر بھروسہ کیا جائے، اس لیے پہلے کا فقل حسبی اللہ ہی میرے لیے کافی ہے۔ اب یہ ایک مستقل عنوان اور باب ہے انشاءاللہ توکل کے حوالے سے، لیکن موٹے طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سلسلے میں افراط اور تفریط لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ افراط اور تفریط اس طور پر پائی جاتی ہے کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اسباب کا پورا انکار ہی کر دیا، یعنی سبب کوئی چیز ہے ہی نہیں اس دنیا میں، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اسباب کے سلسلے میں افراط سے کام لیا۔ افراط کا مطلب یہ کہ جو چیز سبب نہیں ہے اس کو بھی سبب بنا لیا انہوں نے، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے بیچ کا راستہ اختیار کیا، جو سبب ہے اس کو سبب سمجھا جائے اور جو سبب نہیں ہے اس کو سبب نہیں سمجھا جائے۔ تو یہ جو بیچ کے لوگ ہیں وہ صراط مستقیم پر ہے، سیدھی راہ پر ہے، صحیح راستے پر ہے۔ سبب اختیار کرنا چاہیے۔ سبب اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ توکل یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، یہ ترک سبب کا نام نہیں ہے۔ مختصر لفظوں میں بات کہہ کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ توکل یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، یہ اسباب کے ترک کر دینے کا نام نہیں ہے۔ کس کا نام ہے پھر؟ تو توکل اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یا اللہ تعالیٰ کو رکھتے ہوئے اصل اعتماد سبب پر کر لینے نہیں کر لینے کا نام ہے۔ سمجھ رہے بات؟ نہیں کر لینے۔ ایک آدمی نے سبب اختیار کیا، سبب میں نے اس سے پہلے بھی شاید بات آپ کو سمجھائی ہے کہ کشتی ہے، کشتی دریا پار لگاتی ہے، کشتی دریا پار لگاتی ہے، ایک سبب ہے کشتی پہ بیٹھیں گے لیکن کشتی ہے تو پار لگ جائیں گے، یہ زوم نہیں پالنا چاہیے۔ کیا عقیدہ رکھنا ہے؟ کشتی پار اس وقت لگے گی جبکہ اللہ اس کو پار لگائے۔ سبب اختیار کر لیا لیکن بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ہے۔ کشتی کو اختیار کریں گے، ہے نا۔ وہ لوگ جو سبب کا انکار کرتے ہیں ان کا طرز عمل یہاں کیا ہو سکتا ہے؟ ان کا طرز عمل یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہے نا، پار لگ جائیں گے۔ وہ کشتی کیا چیز ہوتی ہے؟ چلو کود جائیں گے، ہے نا۔ تو اللہ چاہے تو بچا سکتا ہے بغیر سبب کے، لیکن سبب کی موجودگی میں اس طرح کی حرکت کرنا یہ کیا ہے؟ یہ
دیوانگی ہے، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اللہ یہ کہتا کہ نہیں، جو سبب ہے واقعی طور پر اس کو اختیار کرو، سبب کو چھوڑو نہیں، لیکن سبب پر انحصار اور اصل اعتماد نہیں کرو۔ ایک اور بات سمجھاتا ہوں، اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ سبب کی موجودگی میں یہ ہے کہ سبب کو اختیار کر کے اصل اعتماد اس پر نہیں رکھا جائے، لیکن کبھی ایسی صورت ہوتی ہے کہ سبب ہی موجود نہیں ہوتا ہے، اس وقت کیا کریں گے؟ تو جو لوگ سبب کے بندے ہوتے ہیں نا، اس وقت بھی سبب کی بنیاد پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا سوچتے ہیں کہ اب نہیں ہے تو میرا پار کیسے لگے گا؟ نہیں ہے نا، تو جو اصل ہے وہ تو ہے نا، تو اب یہاں کیا کرنا ہے؟ اس پر بھروسہ کرنا ہے۔ مثال کیا ہے؟ مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار طور میں موجود ہے، ہجرت کے سفر میں۔ بہت ساری مثالیں، لیکن آگے بڑھنا انشاءاللہ گفتگو ہوگی تفصیلی اس پر۔ غار طور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو ڈھونڈنے آئے ہیں وہ اگر اپنے قدموں کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے، ہے نا؟ تو اب یہاں تو کوئی ظاہری سبب نہیں ہے بچنے کا، کیا کرنا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو لوگوں کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا خیال ہے جن کا تیسرا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہاں سبب نہیں ہے، لیکن جو مسبب الاسباب وہ تو ہے نا، تو سبب کی موجودگی میں بھی سبب پر اصل اعتماد نہیں، اور سبب نہیں موجود رہے تب بھی اصل اعتماد کس پر؟ اللہ تعالیٰ پر۔ پریشان نہیں ہو جانا، کیا کہنا ہے؟ حسبی اللہ یا حسبنا اللہ ہے نا، اللہ ہمارے لیے کافی ہو جانے والا ہے۔ تو سبب کو اختیار کیجئے، سبب پر اعتماد مت کیجئے، اللہ کے حوالے کر دیجئے، یہ ہم سے مطلوب ہے۔ تو یہ آیت کریمہ ہے۔ اب چونکہ دھاگا پہننا یا کڑے لٹکانا، ان کو شریعت نے سبب نہیں قرار دیا، ہم اگر ان کو سبب بناتے ہیں تو جس کو اللہ نے سبب نہیں بنایا ہے اس کو ہم سبب بنا رہے ہیں، تو گویا کہ اللہ کے ساتھ مزاحمت ہماری ہو رہی ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو یہ ساتھ کرنا کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اب یہاں ایک تفصیل یہ ہے کہ یہ کون سا شرک ہوگا؟ سمجھ رہے؟ کون سا شرک؟ شرک اکبر یا شرک اصغر؟ شرک اکبر اور شرک اصغر واضح ہے یا نہیں؟ معلوم ہے نا انشاءاللہ، تقریباً لوگوں کو تو معلوم ہے۔ شرک اکبر یعنی وہ شرک کہ جس سے آدمی اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی قسمت میں جہنم لکھ دیا جاتا ہے اگر توبہ کیے بغیر مر جائے تو۔ یہ شرک اکبر۔ شرک اصغر جو اس درجے تک معاملہ نہیں ہو، تو یہ جو ہے دھاگا پہننا یا کڑے لٹکانا وغیرہ وغیرہ، یہ شرک اکبر ہے یا شرک اصغر ہے؟ تو کہتے ہیں علماء، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے بھی لکھا، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا، اور دوسرے علماء نے بھی، کہ دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی نے دھاگا باندھ لیا، آدمی نے کڑا پہن لیا، انگوٹھی کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں، گول چیز کو حلقہ کہتے، تو کوئی سی بھی چیز ہو پہن لیا اور یہ سمجھ رہا کہ اللہ نہیں یہی کرنے والا ہے، یہ حلقہ ہی کرنے والا، کڑا یا یہ دھاگا ہی فائدہ پہنچانے والا یا نقصان سے بچانے والا، تو اسی کو اگر مؤثر حقیقی مان رہا ہے اللہ کو پیچھے ڈال کر، تو شرک اکبر ہے۔ اور ایسا آدمی کیا ہو جائے گا؟ خارج عن الملہ ہو جائے گا، دین سے نکل جائے گا۔ دوسری شکل کیا ہے کہ یہ سمجھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اصل کرنے والا کیا ہے؟ کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن یہ ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے، کرنے والا کون؟ اللہ۔ یہ شرک اصغر ہے۔ کیوں شرک اصغر ہے؟ اس لیے کہ جس کو اللہ نے سبب نہیں بنایا اس کو اپنی طرف سے یہ سبب بنا رہا ہے، تو گویا کہ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو کیا کر لے رہا؟ برابر کر لے رہا، تو اس لیے یہ شرک اصغر ہے۔ تو یہ دو حالتیں ہوں گی، یا تو یہ حالت یا یہ حالت۔ یہ قرآن سے متعلق بات ہو گئی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں،
روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا فی یدہ حلقۃ من صفر، کہ اس کے ہاتھ میں تانبے یا پیتل کا حلقہ ہے، کڑا ہے۔ ایک آدمی کو دیکھا، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں۔ مستدرک حاکم کی روایت میں وضاحت ہے کہ وہ آدمی کون تھا، تو مستدرک کی روایت میں یہ وضاحت ہے کہ یہ آدمی خود حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فقال ما هذه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے، کیا ہے یہ بھی انداز ہو سکتا ہے نا، دوسرا بھی انداز ہو سکتا ہے۔ تو جیسا آدمی اس کے اعتبار سے، اپنے منصب کے اعتبار سے آدمی لہجہ اختیار کرے گا، اور سامنے والے کی حالت کے اعتبار سے لہجہ اختیار کرے گا۔ یہاں سے جو مسئلہ استنباط کیا گیا، علماء نے استنباط کیا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی منکر چیز نظر آئے، یعنی خلاف شرع چیز، تو اس کا انکار ہونا چاہیے، انکار۔ اور انکار کے سلسلے میں کوئی سخت رخ اختیار کرنے سے پہلے انکار کرنے والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تفصیل حاصل کر لے۔ یعنی ہم کو ایک چیز ایسی دکھ سکتی ہے کہ جو میری نگاہ میں خلاف شرع ہے نا، اس کا کوئی سبب ہم کو نہیں سمجھ میں آئے، لیکن سامنے والا جس نے اس کو اختیار کر رکھا، اس کے نزدیک کوئی عذر ہو، کوئی وجہ ہو، تو پہلے پوچھ لینا۔ بیگم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے، یعنی کس وجہ سے پہن رکھے ہو، تو کہا کہ من الواہینہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ واہینہ کی وجہ سے۔ علماء لکھتے ہیں کہ واہینہ ایک درد ہے جو ہاتھ میں لاحق ہوتا تھا، اور ریاحی درد ہے، یعنی ہوا کی وجہ سے، گیسز کی وجہ سے یہ درد لاحق ہوتا ہے۔ یہ درد لاحق ہوتا تھا، اس درد کے سلسلے میں یہ عقیدہ تھا زمان جاہلیت میں کہ کڑا وغیرہ کے پہن لینے سے یہ درد لاحق نہیں ہوتا، یا لاحق ہو تو درد دور ہو جاتا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا من الواہنہ، اس درد کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا ان زع، اس کو نکال دو۔ انزع کا لفظ ہے، اس سے جو معنی نکلتا ہے وہ یہ کہ سختی سے، جلدی سے، قوت کے ساتھ کسی چیز کو نکال دینا، یعنی کھینچنے کا معنی، اس کو کھینچ پھینکو، نکال پھینکو۔ یہاں سے علماء نے ایک بات یہ کہی کہ جو چیز شرک سے متعلق ہے اس کے سلسلے میں، اس کو دور کرنے کے سلسلے میں ذرا سختی کا انداز ہونا چاہیے، اور فوری کا انداز ہونا چاہیے، تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ جلدی کر لو، جلدی چھٹکارا حاصل کر لو، اس لیے کہ بھروسہ نہیں ہے کہ اگلی سانس اپنی ہے یا نہیں، تو فوری طور پر اس سے چھٹکارا حاصل کر لو۔ فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا، یہ تو تیری کمزوری میں، درد میں ہی اضافہ کرے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ حقیقی طور پر جو درد ہے اس میں اضافہ ہو جائے، تو یہاں وہ نفسیاتی جو کیفیت ہے نا، وہ کیفیت بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ درد سے مراد کیا ہے، درد سے مراد یہ کہ کمزوری سے مراد عقیدے کی کمزوری ہے۔ یہ تو مشاہداتی بات ہے، ہم اپنے سماج میں اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو لوگ بدعقیدہ ہوتے ہیں اور عقیدے کی کمزوری کے شکار ہوتے ہیں، وہ پریشان ہی رہتے ہیں، کبھی اس در پہ جاتے، کبھی اس در پہ جاتے، کبھی یہ ٹوٹکا اختیار کرتے، کبھی وہ ٹوٹکا اختیار کرتے، کبھی وہ دھاگا باندھتے، کبھی یہ دھاگا لٹکاتے، کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن جن کا بھروسہ صرف اور صرف اللہ تعالی پر ہے، ان کو کوئی دقت نہیں ہوتی ہے، اور پریشانی کے باوجود کیا ہے، تو ایک سکون کی کیفیت دل اور دماغ میں موجود رہتی ہے، اور یہ اللہ کا انعام ہے۔ اور یوں کہیے کہ یہ توحید کی برکتوں میں سے ایک بڑی برکت ہے کہ توحید آدمی کو کیا کر دیتا ہے، سکون قلب مہیا کرتی ہے توحید، اطمینان قلب مہیا کرتی ہے توحید، اس کے ذہن کو یکسوئی سے مالا مال کر دیتی ہے، وہ در در کا بھکاری نہیں بنتا ہے، اور اس سے پتا ہل گیا ہے اس لیے ڈرنے لگ گیا، بلی آگے سے گزر گئی ہے اس لیے خوف اس پر طاری ہو گئی، اس قسم کے مسائل سے وہ محفوظ ہوتا ہے۔ وہ ان لوگوں کا معاملہ ہے کہ جنہوں نے غیر سبب کو سبب
بنا لیا اور ان پر تکیہ کر لیا، تو صورتحال کیا ہوتی ہے؟ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ تیرے در سے اب کہیں نہیں جاؤں گا. سنتے ہیں نا، تو ہم دونوں ہمارے وہ جن کو ہم اپنا بھائی نہیں سمجھتے ان کے یہاں پہ سنے وہ بھجن گاتے تو کہتے کہ مائی تیرے یہاں سے اب کہیں نہیں جب تیرے سوا کون ہے، کہتے ہے نا. لیکن پھر وہی شخص جو گا رہا یہاں نا دوسرے کے لیے گاتا تو اس کو بھی یہی کہتا ہے نا. تو جتنے در ہوتے ہیں سب پہ سر پٹکتا پھر بھی یہی کہتا کہ نہیں، حالانکہ وہ کہیں کا ہوتا نہیں ہے. اور قوالیوں کو بھی ہم سنتے ہیں تو مصیبت مشترک ہو جاتی ہے. ایک اللہ پر بھروسہ کرنے والا واقعی طور پر کہتا اور وہ مطمئن رہتا. اگر درد ہے بھی تب بھی سکون تو اس کو رہتا ہے، پریشان نہیں رہتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیری کمزوری میں یہ اضافہ کرے گا تو دنیا میں تو پریشان رہے گا. دنیا میں تیرا انجام کیا ہونے والا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّكَ لَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا. اگر تو مر گیا نا، اگر تو مر گیا اس حال میں کہ یہ کڑا تجھ پر ہے، تیرے جسم میں ہے، تو تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا، کبھی بھی کامیاب. کیا ہے اب یہاں تھوڑا مسئلہ ہے نا، کچھ مسائل ہیں اہم، ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلی بات یہ ہے کہ حرام چیزوں کے ذریعے سے دوا اختیار نہیں کر سکتے. تو حرام کیا ہے؟ شرک. حرام شرک کے ذریعے سے دوا نہیں کر سکتے. پھر کیا ہے کہ حرام چیز نفع نہیں پہنچا سکتی. حرام چیز کیا ہے؟ نفع نہیں پہنچا سکتی ہے. اگر ظاہری طور پر کسی چیز پہ کوئی نفع دکھ رہی ہے اور آدمی سمجھ رہا کہ میں اس سے نفع اٹھا رہا ہوں تو اس کا نقصان اس سے کہیں بڑھ کر ہوگا، کہیں نہ کہیں سے وہ نقصان ظاہر ہوگا. اور پھر کیا ہے؟ ایک چیز ہے جس کو شیخ الاسلام نے درج کیا ہے، کیا کہ جہالت کی وجہ سے آدمی کو معذور نہیں سمجھا جائے گا. یہ ایک علمی بحث ہے. کیا کہ جہالت عذر ہے یا نہیں ہے؟ ایک آدمی کو علم نہیں ہے کسی چیز سے متعلق، شرعی مسئلے سے متعلق، اگر اس کے خلاف وہ کر رہا ہے تو کیا عدم علم یعنی علم کا نہیں ہونا اس کے لیے عذر بنے گا یا نہیں بنے گا؟ یہ مسئلہ ہے. تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے مطلق طور پر کہا کہ لا یعذر بالجہل، آدمی جہل کی وجہ سے معذور نہیں سمجھا جائے گا. کس بنیاد پہ کہہ رہی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں علم اور عدم علم کی بات نہیں کی ہے، مطلق طور پر یہ بات کہی ہے. لیکن شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے علماء نے بھی یہ لکھا کہ نہیں، دو حالتیں ہیں، دو حالتیں. تو یہ دو حالتیں یا یہ تفصیل ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے. کیا ہے کہ ایک آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس وسائل ہیں، مسئلہ ہے اس کے سامنے اور وسائل بھی ہیں اس کے سامنے، مسئلے کو حل کرنے کے لیے علماء موجود ہیں جن سے وہ رابطہ کر سکتا ہے، جن سے پوچھ سکتا ہے. تو وسائل کی موجودگی میں، علماء کی موجودگی میں آدمی نہیں پوچھ رہا ہے اور اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، تو اس شخص کی جہالت عذر نہیں بن سکتی ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، اس کو پکڑا جائے گا. اگر مسلمان ہے تو اس مسئلے کے حوالے سے سزا یافتہ ہوگا. اگر کافر ہے اور کفر کے حوالے سے جہالت کی وجہ سے کفر میں پڑا ہوا ہے نا، تو اس کو سزا دی جائے گی. اس کو اگر سبب موجود تھا، علم حاصل کر سکتا تھا، پھر بھی علم حاصل نہیں کیا، تو جو کافر کی سزا ہے نا اس کو ہمیشہ کے لیے دی جائے گی. لیکن اگر ایسی جگہ ہے کہ جہاں اس کے پاس وسائل نہیں ہے، علم کے حاصل کرنے کا ذریعہ مفقود ہے، موجود نہیں ہے، پھر نہیں پوچھ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ معذور ہے. معذور ہے تو کافر ہے اگر، تو اس کا ایگزام لیا جائے گا. جانتے ہیں کہ ایسے شخص کا امتحان قیامت کے دن لیا جائے گا کہ جہنم میں کود جاؤ. اگر کود گیا یہ رب کے حکم کی تعمیل میں تو نجات پا جائے گا، اور نہیں کودا تو پھر کیا؟ پھنس جائے گا. اور مومن ہے تو پھر معفو عنہ ہے، یعنی اس کو سزا نہیں ملے گی. تو عذر بالجہل کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں. کبھی امکان ہے علم کے حاصل کرنے کا پھر بھی آدمی حاصل نہیں کرے، اور کبھی امکان نہیں ہے تو امکان ہے پھر بھی علم حاصل نہیں کرے، پھنسے گا. یہ عذر نہیں چلے گا. امکان نہیں ہے پھر نہیں جانا تو یہ کیا ہے؟ عذر ہے. اس کو معتبر سمجھا جائے گا اور اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور بات ہے کہ اعمال کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. یعنی آخری وقت میں آدمی کی کیا حالت ہے، ایمانی اعتبار سے اور عملی اعتبار سے اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا.
کیسے یہ بات معلوم ہو رہی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اگر تو مر جاتا اس حال میں، تو اس سے کیا بات معلوم ہو رہی ہے کہ مرنے سے پہلے اگر نکال لیتے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، تو کیا ہوتا تھا ان کے ساتھ؟ ہاں، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نکال لیتے تو اس حکم سے، یعنی عدم کامیابی کے حکم سے بچ جاتے تھے، مرنا شرط۔ تو کفر پر، بدعملی پر مر جائے آدمی تب پھنسے گا، اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لے رہا تو بچ جائے گا۔ یہ بات ہو گئی۔ اب بیچ میں ایک دو باتیں اور بھی ہیں یہاں کہ مسلمانوں میں شرک پایا جا سکتا نا، شرکیہ عمل تھا نا یہ، ہے نا؟ جب صحابہ میں پایا جا سکتا دوسرے لوگوں میں کیوں نہیں پایا جائے گا؟ تو جن لوگوں کا یہ نظریہ کہ مسلمانوں میں شرک نہیں ہے، وہ اپنے نظریے کی اصلاح کریں گے۔ یہاں سے کہیں بھی شرک پایا جا سکتا ہے اور کسی کو بھی خطرہ ہے، اس لیے ہر شخص کو فکر مند رہنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ جانے میں انجانے میں جو شرک ہو گیا ہے اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس سے مغفرت کا طالب ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے۔ یہ پہلی روایت تھی۔ اب اس روایت کے حوالے سے ایک بات اور ہے کہ کچھ علماء نے اس کو صحیح یعنی حسن ٹھہرایا ہے اور کچھ علماء نے اس کو ضعیف ٹھہرایا ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ ضعیفہ میں اس کو ضعیف کہا ہے، جبکہ مسند کے محقق عبد القادر ارناؤت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا۔ حسن یا ضعیف جو بھی ہے یہ روایت، لیکن اس کا جو مضمون ہے اور اس مضمون کا جو پیغام ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل برحق ہے، دوسری روایتوں کی بنیاد پر۔ آگے چلیں گے۔ آگے جو روایت ہے مسند احمد ہی کی یہ روایت ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، جس نے تمیمہ لٹکایا، تمیمہ کہتے ہیں من کا، دھاگے میں باندھ لے جاتے اور پھر لٹکائے جاتے نظر بد سے بچنے کے لیے، بری دوسری چیزوں سے بچنے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس مقصد کے لیے بھی یہ لٹکایا جائے وہ مقصد پورا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ اس کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ تو خبر ہو تب بھی پکی بات ہے، اور بد دعا ہو تب بھی ڈرنے کی بات ہے نا، ڈرنے کی بات۔ اب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ عمل کی بنیاد پر لعنت کرنا، بد دعا دینا، یہ درست ہے۔ عمل کی بنیاد پر کیا مطلب ہے؟ عمل کی بنیاد پر بد دعا دینا یعنی یہ کہنا کہ جو شخص ایسا کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو، یا جو شخص ایسا کرے اللہ اس کی مراد کو پوری نہ کرے وغیرہ، عمل کی بنیاد پہ۔ لیکن کسی کو متعین کر کے کہنا یہ درست نہیں ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے طریقہ بتلایا ہے کہ اگر کسی کو اس طرح کی چیز میں مبتلا دیکھیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ تو بہتر اور بچنے کا راستہ یہ ہے کہ ہم حدیث پڑھ کے سنا دیں گے۔ کیا ہے؟ حدیث پڑھ کے کہ آپ نے یہ لٹکا رکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں ایسا فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو بات یہاں کہنے کی ہے نا، وہی بات یاد رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ نماز وغیرہ سے متعلق بھی ہم کہیں گے، ہے نا؟ ہم فتوے کی زبان نہیں اختیار کریں۔ جو بے نمازی ہے وہ کافر ہے، یہ ایک انداز ہے۔ تو نماز نہیں پڑھتا تو کافر ہے، یا تو نے تعویذ لٹکا لی تو مشرک ہے، یہ ایک انداز ہے۔ دوسرا انداز کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے نماز چھوڑ دیا جان بوجھ کر وہ کافر ہو گئے۔ یہ انداز کیا ہے؟ یہ بچنے والا انداز ہے۔ ہمارے سر ذمہ داری نہیں آنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہم نے تم کو سنا دیا ہے، اب تم کو جو سمجھنا ہے سمجھ لو اور عبرت حاصل کر لو، آگے تم کیا ہو یہ تم سمجھو۔ اب یہ مسئلہ اختلافی ہے اپنی جگہ پر علماء کے درمیان کہ بے نمازی کافر ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم عام لوگوں کے لیے بہتر راستہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بہو نقل کر دی جائے، پیغام پہنچ جائے گا، اور جو عبرت حاصل کرنے والا وہ نصیحت حاصل کرنے والا ہوگا وہ نصیحت حاصل کر لے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تمیمہ لٹکا ہے تعویذ، اللہ اس کے مقصد کو پورا نہیں فرمائے، اور کا ومن تعلق ودع، اور جو سی پی لٹکائے
CP فلا وضع اللہ لہ، اللہ اس کو راحت نہیں دے، راحت حاصل کرنے کے لیے لٹکایا ہے نا، اللہ اس کے اس مقصد کو پورا نہیں کرے. بس دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. آگے کیا ہے تو ایک اور روایت میں کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. علماء لکھتے ہیں کہ دو مصیبتیں ہیں یہاں دونوں روایتوں کو، یا روایت کے دونوں طرق کی بنیاد پر. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ایسے شخص کے لیے، اور دوسری مصیبت کیا کہ یہ شرک کا مرتکب ہے. شرک اکبر یا شرک اصغر کا، کس کا؟ تو تفصیل ذہن میں رہنا چاہیے. کیا تفصیل ہے؟ اگر یہ عقیدہ رکھتا کہ یہی کام بنانے والا ہے، یہی بچانے والا ہے، تو شرک اکبر ہے. اور اگر یہ عقیدہ کہ اصل بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن یہ سبب ہے، تو یہ تو سبب ہے نہیں شرعی طور پر یا قدری طور پر، اس لیے یہ شرک ہے، اور شرک اصغر ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہ تعویذ کے حوالے سے موٹی بات ہم ابھی کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگلا جو باب ہے نا اس میں تفصیلی طور پر اس مسئلے پر گفتگو ہمارے سامنے آئے گی. قرآن تعویذ کا بھی مسئلہ ہمارے سامنے. آگے بڑھیں گے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر ہمارے سامنے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اثر ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں دھاگا ہے. دھاگا کس وجہ سے لٹکا رکھا، باندھ رکھا اس نے؟ تو من الحمى، بخار کی وجہ سے. فقطع، تو حضرت حذیفہ نے اس دھاگے کو فوراً کاٹ دیا. تو منکر کا ازالہ یا انکار منکر بالید ہو رہا. تو جس کے اندر یہ صلاحیت ہے اور یہ سمجھتا کہ میرے اس عمل کی وجہ سے فتنے جنم نہیں لیں گے، وہ ایسا کرے گا، اس کو کرنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے جلیل القدر صحابی، اور جو سامنے والا وہ عزت کرنے والا ہے، اور یہ پوزیشن حاصل ہے حذیفہ بن یمان کو، انہوں نے ایسا کیا. اور پھر کیا کہا حضرت حذیفہ نے؟ کہا کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. ان میں سے اکثر لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں. تو ایمان بھی ہے اور شرک بھی ہے. تو کیوں ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ تو جو اصل تفسیر ہے اس آیت کریمہ کی وہ یہ ہے کہ ربوبیت پر ایمان لاتے ہیں اور الوہیت کا انکار کرتے ہیں. ربوبیت میں توحید کے قائل ہیں اور الوہیت میں شرک کے قائل ہے. اب یہاں کیا ہے مسئلہ؟ تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ صحابہ ان آیتوں سے، جن آیتوں کا نزول مشرکین کے سلسلے میں ہوا ہے، ان سے شرک اصغر پر استدلال کیا کرتے تھے. شرک اصغر پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایسا استدلال کیا ہے، اور یہاں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی استدلال کیا ہے. شرک اکبر اور شرک اصغر کی تفصیل ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے علم کی وسعت اور اس کی گہرائی کا اندازہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے. تو یہ ساری باتیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ہفتے ہی ختم کر دیا جائے مسئلے کو، اس لیے جو شیخ الاسلام نے مسائل بیان کیے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اختصار کے ساتھ، صرف ترجمے پر اکتفا کرتے ہیں. کہہ رہے شیخ الاسلام فیہ مسائل. پہلا مسئلہ کہ التغلیظ فی لبس الحلقہ والخیط ونحوہما لمثل ذلک. کہہ رہے کہ حلقہ، کڑا اور اس قسم کی دوسری چیزیں اگر ان مقاصد کے لیے، نفع سے بچنے کے لیے یا نقصان پہنچ گیا تو اس کو دور کرنے کے لیے کوئی پہنتا تو اس کے سلسلے میں شدید الفاظ استعمال کی جائیں گے اور سختی سے اس کو روکا جائے گا. تو کہاں سے یہ بات لی جا رہی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انزع، جلدی کھینچ دو اس کو. اور کیا کہا؟ یہ تیری بیماری میں اضافہ کرے گا، کمزوری میں. اور کیا کہا؟ اگر تو مر گیا تو کامیاب نہیں ہوگا. تو میری یہ بات سمجھا دی کہ سختی ہم کیسے کریں گے، ہم کیسے پیغام پہنچائیں گے. دوسری بات کیا ہے؟ ان الصحابی لو مات وہی علیہ ما افلح. یہ صحابی بھی اگر اس پہ مر جاتا تو کامیاب نہیں ہوتے. جب صحابی کا معاملہ یہ ہے تو دوسروں کا معاملہ کیا ہوگا؟ اس پر غور کر لینا چاہیے. اس کے بعد کہہ رہے فی شاہد لکلام الصحابہ، اس میں دلیل ہے صحابہ کے قول کا کہ ان الشرک اصغر اکبر من الکبائر، کہ شرک اصغر کبائر سے، اکبر کبائر سے جو بڑے گناہ ہیں ان سے بھی بڑے ہیں. اکبر من الکبائر، کبائر سے بھی بڑے ہیں. تو کبائر سے بھی بڑے ہیں. اب یہاں صالح الفوزان حفظہ اللہ نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے کہ شرک کسی بھی قسم کا ہو
وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل معافی نہیں ہے. شرک اصغر بھی معاف نہیں کیا جائے گا اور شرک اصغر بھی معاف نہیں کیا جائے گا. فرق کیا ہے دونوں میں؟ دونوں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ دونوں کو معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ, تو دونوں میں فرق کیا ہے پھر؟ کیا فرق ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ شرک اصغر کی جو سزا متعین ہے وہ سزا دے کر پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جہنم سے نکالنے کو جنت میں داخل کر دے. لیکن شرک اکبر کا مرتکب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ جہنم میں رہے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ انہ لم یعذر بالجہالہ, جہالت کی وجہ سے معذور نہیں سمجھا جائے گا. اس کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ علم کے وسائل ہیں موجود, پھر بھی آدمی علم حاصل نہیں کرا تو یہ عذر نہیں بنے گا اور آدمی پھنس جائے گا. اس کے بعد کہہ رہے کہ انہا لا تنفع فی العاجلۃ, اس قسم کی چیزیں ہلکے کڑے وغیرہ وغیرہ دنیا میں بھی نفع پہنچانے والے نہیں ہے, نقصان ہی سے دوچار کرنے والے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تزیدک الا وہنا. تو آدمی یہ سمجھتا کہ نفع پہنچ رہا یا پہنچا رہا ہے, یہ نفع پہنچانے کا عمل نہیں ہوتا بلکہ نقصان اٹھانے کا عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 5ویں نمبر پر کرے الانکار بالتغلیظ علی من فعل مثل ذلك, جو شخص ایسا کرے سختی کے ساتھ اس کے پر انکار کیا جائے گا. بات آگے یہ پیچھے. اور تیسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من تعلق شیئا وکل الیہ, جو شخص جو چیز لٹکائے اسی کے حوالے کر دیا جائے گا. تو اس باب میں تو یہ بات صاف لفظوں میں نہیں آئی. اگلے باب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہی لفظوں کے ساتھ ہے کہ جو کسی چیز کو لٹکائے اس کو اسی کے حوالے کر دیا جائے گا. حوالے کر دیے جانے کا مطلب یہ کہ اللہ اس کو ڈھیل دے دے گا اور بطور آزمائش اسی کے ذریعے سے اس کو شفا دے دے گا. وہ یہ سمجھے گا کہ میں نے اس سے شفا پائی ہے, حالانکہ وہ مزید مرض میں مبتلا ہو رہا ہوگا. اس کے بعد 7ویں نمبر پر کہہ رہے التصریح بان من تعلق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. یہ بات حدیث میں آئی ہے. اس کے بعد کہہ رہے کہ ان تعلیق الخیط من الحمى من ذلك, اگر کوئی بخار وغیرہ سے بچنے کے لیے دھاگا باندھتا ہے تو یہ بھی اسی میں سے یعنی شرک میں سے ہے. 9ویں نمبر پر کہہ رہے ہیں کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کا آیت پڑھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ دلیل پکڑتے تھے ان آیات سے جن کا نزول شرک اکبر کے سلسلے میں ہوا شرک اصغر پر. دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہوئے انجام کے اعتبار سے دونوں کا معاملہ الگ الگ ہے. 10ویں نمبر پر کہہ رہے کہ ان تعلیق الوضع من العین من ذلك, اگر نگاہ سے نظر بد سے بچنے کے لیے من کے اور گھونگے وغیرہ لٹکا لیے جائے, الگ الگ کیے جاتے ہیں, گاڑیوں کو لٹکاتے آپ دیکھے ہوں گے, گولڈ قسم کی چیز ہوتی ہے نا, تو یہ لٹکا کس لیے لٹکائے جاتے ہیں؟ نظر بد سے بچانے کے لیے. کوئی جوتا لٹکا دیتا ہے الٹا کر کے کہ جو دیکھے اس کی آنکھ کو یہ لگے, اس کے چہرے کی طرف جائے تاکہ اس کی نظر نہیں لگے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں اختیار کی جاتی ہیں. یہ سب جہالت کی بنیاد پر ہے اور یہ سارے کام کیا ہیں؟ شرکیہ ہیں, اس لیے کہ ان کو اللہ نے سبب نہیں بنایا ہے. اس کے بعد 11ویں نمبر پر کہہ رہے ہیں کہ اس شخص پر بددعا کرنا جو تمیمہ لٹکائے. کیا بددعا؟ کہ ان اللہ لا یتم له, اللہ اس کے مقصد کو پورا نہیں کرے, اور جو گھونگا لٹکائے یا سیپی لٹکائے اللہ سے اس کے لیے یہ بددعا کرنا اس کے لیے کہ اللہ اس کو راحت نہیں دے. تو اس حوالے سے بات ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ عمومی انداز میں ہم دعا کریں گے, جو ایسا کرے اس پر ایسا, جو لٹکائے اس کے لیے ایسا, لیکن خاص شخص کو تو نے لٹکایا ہے تجھ پر یہ نہیں کہنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دعوت کے اسلوب کے خلاف ہے اور فائدہ پہنچانے کے بجائے یہ نقصان پہنچانے کا سبب بن سکتا ہے. اس سلسلے میں بہتر بات یہی ہے کہ آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہو نقل کر دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ایک صحابی کو ایسا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا. بات پہنچ جائے گی, مقصد حاصل ہو جائے گا اور دعوت کی ذمہ داری یا انکار منکر کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی. یہ مسائل تھے اس باب کے حوالے سے. اب خلاصے کے طور پر جو بات ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے عبرت کے لیے, ان ساری چیزوں سے بچنا, جو شرکیات ہے یہ تو بچنا ہی ہے, لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھنا ہے بنیادی طور پر کہ شرک سے حفاظت کی فکر ہر شخص کو کرنی چاہیے اور ہمیشہ کرنی چاہیے. کبھی بھی کوئی بھی پھنس سکتا ہے, کبھی یہ پھنسنا شعوری طور پر ہوتا ہے اور کبھی غیر شعوری طور پر ہو جاتا ہے. تو فکر مند ہونا چاہیے اور دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے. تو میں تو محفوظ ہی اور مجھے کسی قسم کا شرک نہیں لگے گا, لگ سکتا ہے کدھر سے بھی لگ سکتا ہے اور احساس بھی
نہیں ہوگا. اس لیے فکر کرنی چاہیے, بچنا چاہیے, اور اس سلسلے میں اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اللہ سے دعا کی جو باتیں کہی گئی ہیں ان سے استفادے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.